بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جلسہ تو کامیاب ہو گیا. سنگجانی میں، شہر میں راولپنڈی اسلام آباد میں داخلے کے 29 دروازے بند تھے. جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے تھے، اور اس کے باوجود یعنی موٹر سائیکل تک جو ہے انہیں روکنے کی کوشش کی، ضبط کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اس کے باوجود ایسا جلسہ ہوا ہے کہ تمام مخالف پارٹیاں، دوسری پارٹیاں مل کر بھی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر بھی ایسا جلسہ نہیں کر سکتی، خواہ کہ کوئی رکاوٹ نہ بھی موجود ہو. دیکھیے، شہر میں سناٹے کا سا عالم تھا، اسلام آباد میں خاص طور پہ. مارکیٹیں بند رہیں، اور یعنی سودا سلب بھی لوگ نہیں خرید سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود قافلے جو ہیں وہ چترال سے چلے اور یہاں پہنچے، گلگت بلتستان سے، سندھ سے، بلوچستان سے، کوہستان سے. اگر رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی تو میرا خیال ہے شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوتا. بہت کمال اہتمام کے ساتھ انہوں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا. راولپنڈی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے جگہ جگہ وہ کھڑے ہوئے، جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا چھوٹا یا بڑا، وہ ان کو راستہ بتاتے تھے کہ کس طرح وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں، گلیوں سے نکل کر یا چھوٹی سڑکوں سے کہاں کہاں راستے روکے گئے ہیں اور کہاں کہاں سے پہنچنا ممکن ہے. بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگ پیدل چل کر گئے، ان میں بے شمار خواتین بھی تھیں. سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کی رہنمائی کی جاتی رہی. اس کے باوجود کہ سوشل میڈیا بند تھا، انٹرنیٹ کی اسپیڈ بہت کم کر دی گئی تھی، اور یہاں تک اہتمام کیا لوگوں نے، خاص طور پہ پختونخوا کے لوگوں نے، کہ میڈیکل سروسز کا بندوبست کیا. ڈاکٹر تھے، نرسیں تھیں، دوائیاں تھیں، تاکہ اگر کوئی حادثہ پیش آئے. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں جب بات کرنے کے لیے آیا اس کمرے میں تو جلسہ جاری تھا، مگر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ 7 بجے تک اجازت تھی اور شرکاء کو منتشر کر دیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیں تو جلسہ گاہ میں لوگ بر وقت کیسے پہنچ سکتے تھے 4 سے 7 بجے تک؟ اور 6 بجے ان کو انتباہ کیا گیا منتظمین کو کہ مقدمات درج کیے جائیں گے. مقدمات درج بھی کر لیے گئے، کارروائی بھی کی جائے گی. ویسے تو جو حقیقی متحرک ورکر ہیں، بہت سے لوگ تو پارٹی چھوڑ گئے، بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں. پنجاب کی سب سے مقبول لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، محمود رشید جیل میں ہے، عمر سرفراز چیمہ جیل میں ہے، اعجاز چودھری جیل میں ہیں، اور بہت سے لوگ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سے کارکن بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ غائب بھی ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ مجبوراً زیر زمین بھی چلے گئے ہیں. ظاہر ہے لوگوں کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، لوگوں کو اپنا کاروبار بچانا ہوتا ہے، والدین کا دباؤ ہوتا ہے بعض اوقات. صورتحال اتنی خراب تھی، کلر کہار میں 5 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، اور ایک شہری جو ہے وہ بار بار پولیس سے التجا کر رہا تھا کہ ملک سے باہر جانا، یہ میرا ٹکٹ ہے اور 9 بجے کی میری فلائٹ ہے، اگر میں ذرا سا بھی لیٹ ہو گیا تو لیکن پولیس تو میں جا نہیں سکوں گا. تو پولیس والوں نے اسے بتایا کہ اوپر سے احکامات ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے پولیس کی ملازمت کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے، کھڑے کھڑے آدمی کو نکال دیا جاتا ہے. جلسہ گاہ کے ارد گرد جہاں عقب میں نئی آبادیاں ہیں، نیا ایئرپورٹ بننے کی وجہ سے پورا علاقہ آباد ہو گیا ہے، نئی ہاؤسنگ کی سوسائٹیاں ہیں، وہاں 8 ستمبر کو نہیں، 7 ستمبر ہی کو بتا دیا گیا کہ 7 سے 9 ستمبر تک پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریسٹورانٹ بند کر دیے گئے، ہوٹل، گیسٹ ہاؤس، نہ ٹھہرنے کی جگہ دی جا سکتی ہے، نہ کھانا کھلایا جا سکتا، پانی پلایا جائے. یہ نوجوان جو کھڑے تھے ان میں انہوں نے بعض جگہ پہ جو گروپ بنے ہوئے تھے انہوں نے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا شرکاء کے لیے. اور بہت سی جگہوں پہ تو غیر اعلانیہ کرفیو ہی تھا،
یعنی ویسے اس کو وعدہ خلافی نہیں کہہ سکتے، یہ ڈٹائی اور بے شرمی کی حد ہے کہ 22 اگست کا جلسہ اس بنا پر ملتوی کرایا گیا کہ 8 ستمبر کو آپ جلسہ کر لیں گے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ بات حکومت کو بھی کنوے کی گئی، اور ایک پختہ وعدہ تھا بالکل اسی طرح جیسے اس نے زرداری نے کہا تھا۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ وعدہ کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے جب ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا، لیکن جس طرح عدلیہ تحریک کو نہیں روکا جا، اب کی دفعہ تو وکیل جو ہے وہ بتاشے کی طرح بیٹھ گئے اور انہوں نے روپیہ وصول کر لیا ان کے لیڈروں نے، اور ان سے وعدہ کر لیا گیا اور انہیں چکمہ دیا گیا۔ لیکن بہرحال اس وقت تو تحریک جو ہے اس میں عوامی شرکت بھرپور تھی۔ جس طرح اسے نہیں روکا جا سکتا تھا اس طرح سے بھی روکا نہیں جا سکتا۔ ڈیڈ ویٹ کوئی نہیں اٹھاتا۔ دنیا بھر میں ایک اصول ہے، کچھ بنیادی اصول ہیں زندگی کے، کہ غیر ضروری بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک دن اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ آ جائے گی۔ اس لیے تحریک تو اپنی جگہ، اس کا تو دباؤ اپنی جگہ، اس لیے کہ یہ ایک ناکردہ کار حکومت، یہ کر بھی کچھ نہیں سکتی، یہ معیشت میں ذرا سی بہتری نہیں لا سکی۔ اس کے 2 سالہ اقتدار میں اتنی مہنگائی ہوئی ہے، اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر اس کی پالیسیاں اس قدر احمقانہ ہیں، کسانوں کو مار ڈالا اس نے۔ اعلان کیا گندم 3900 روپے پہ خریدی جائے گی، اور ابھی کل خبر آئی ہے کہ ابھی 4100 روپے کا اعلان کیا جائے گا۔ جب آپ کو خریدنی نہیں ہے تو یہ آپ اس طرح کے وعدے کیوں کرتے ہیں؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ اور حد ہے یعنی وعدہ خلافی کی اور ڈٹائی کی اور بے شرمی کی۔ جڑواں شہروں میں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ موٹر سائیکل تک سب کر لیے گئے۔ اس کے باوجود صورتحال یہ تھی کہ کل رات کو لوگ وہاں جمع ہونے شروع ہوئے، اور بعض اطلاعات کے مطابق صبح تک 7-8 ہزار آدمی جمع ہو چکے تھے۔ اب جب آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی تو وقت کی پابندی کا مطالبہ آپ کیسے کریں؟ 40 شرائط عائد کی، 40 شرائط۔ ان شرائط میں یہ جلسہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا کہ عمران خان کا دور جو ہے ہم اس کے بارے میں مغالطے کا شکار تھے۔ ایک تو ہم اس کی مقبولیت کے بارے میں جو رائے دے رہے تھے وہ غلط نکلی، اور دوسرا ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ بھی آیا اور بلاول بھٹو کا مہنگائی مارچ بھی، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر کوئی سہولت درکار ہو کھانے کا اور پانی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت مضحکہ خیز بیانات آئے حکمران جماعت کی طرف سے۔ وہ پنجاب کے وزیر اطلاعات نے، جن کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا، جو کبھی نواز شریف کو راہ کا ایجنٹ کہا کرتے تھی اور اصرار کے ساتھ کہتی تھی اور بار بار کہتے تھی، اور یہ کہتی ہے مریم نواز کیا چیز ہے، ادھر میرے سامنے آئے نا، اب وہ کہتی ہے ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے کہا جلسے پہ اعتراض نہیں، فساد پہ اعتراض ہے۔ کون سا فساد ہوا جی؟ کون سا فساد ہوا؟ انہوں نے اپنے راستے میں کنٹینر ہٹائے، عدالت نے اجازت دی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ نے کہا تھا کہ پولیس کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرے۔ جس حکومت کا حال یہ ہو کہ پہلے خود وعدہ کرے، پھر عدالتیں احکامات صادر کریں، پھر اس کی تاکید کریں، اس کے باوجود وہ ہر وعدہ توڑے اور قانون کے خلاف ورزی کرے۔ جو کنٹینر انہوں نے ہٹائے وہ تو بالکل ٹھیک کیا، اس لیے کہ وہ تو غیر قانونی طور پر لگائے گئے تھے، اور حالت یہ تھی جلسہ گاہ میں تل جھرنے کی جگہ نہیں تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے مناظر، حد نظر تک لوگ تھے، اور جلسہ گاہ جتنی بڑی تھی وہ تو بھری گئی۔ میں نے جب تک جلسہ دیکھ رہا تھا علی امین سٹیج پہ نہیں پہنچ سکے تھے، اور مبصرین کہہ رہے تھے، لوگ کمنٹیٹر کہہ رہے تھے کہ کوئی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ سکے تو پہنچ سکے۔ ظاہر ہے ان کا قافلہ پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی، وہ کوئی 7:30 پونے 8 بجے میرا خیال پہنچے، اور وجہ ظاہر ہے کہ راستے میں جگہ جگہ انہیں کنٹینر ہٹانے پڑے۔ یہ عجیب جلسہ ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، حکومت نے خود وعدہ کیا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، عدالتوں نے تاکید کیا، اس کے باوجود جو ہے وہ ہر کہیں کنٹینر لگا دیے گئے۔
پھر یہ ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بم کی افواہ پھیلا دی گئی کہ ڈیٹونیٹر نکلے ہیں اور وہاں سے، اور جناب وہاں بم تھے اور راکٹ لانچر تھے، اور یہ یعنی خوف زدہ کرنے کی کوئی ترکیب ایسی نہیں ہے جو استعمال نہ کی گئی ہو۔ کاروں پہ جب پابندی لگائی گئی تو بائیکا کے موٹر سائیکل ہائر کیے گئے، وہ جو معروف کمپنی ہے، پھر ان کو بھی روک دیا گیا، اگرچہ انہوں نے شروع میں جب اطلاع پولیس کو نہیں تھی، خاموشی کے ساتھ انہوں نے بندوبست کیا تھا، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو پہنچایا اس کے جلسہ گاہ کے قریب، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس قدر روپیہ کمایا کہ اب انہیں کئی دن آرام کرنا پڑے گا، اتنی مشقت بھی کرنی پڑی۔ پھر بہت سے نوجوان جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کو لے کے گئے خاندانوں پر۔ اب دیکھیں، یہ جو ظلم کرنے والا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جب بہت ظلم کیا جاتا ہے تو مظلوم ایک برادری بن جاتے ہیں، اور لوگ جب ضد پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کی اکثریت جب ضد پکڑ لیتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے ایران میں دیکھا ہے، انقلاب فرانس کے بارے میں پڑھا ہے، انقلاب روس کے بارے میں پڑھا ہے، افغانستان میں 2 بار دیکھا ہے، یہ ایران میں دیکھا ہے، دنیا میں جب لوگ، اور انقلاب چین میں دیکھا، جب لوگ اپنے حکمرانوں سے اکتا جاتے ہیں، یہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو، یہ زرداری کو، یہ فریال تالپور کو، یہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتڑے ہوئے لوگوں کو کوئی کتنے دن برداشت کر سکتا ہے؟ یہ ابھی آکسفورڈ میں انہوں نے تحریک چلائی کہ عمران خان کو ووٹ نہ دیے جائیں، وہ نتیجہ تو جب آئے گا تب آئے گا، اطلاعات اگرچہ وہ ایسی ہی آ رہی ہیں کہ ان کی پوزیشن اچھی ہے، وہ تو خیر جب تک نتیجہ نہ آئے کوئی حتمی رائے نہیں دینی چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو کو کھڑا کرتے اور دیکھتے کہ 2000 ووٹ وہ نہیں لے سکتا تھا۔ جب لوگ اکتا جاتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ لوگ نہیں بدلتے، حکمرانوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ کتنے دعوے تھے ان کے معیشت کے لیے، $100 بلین کی انویسٹمنٹ، $50 بلین کی، اور جناب ریفائنری لگے گی اور یہ ہوگا فلاں کا، ایک دھیلے کی سرمایہ کاری نہیں، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ 8000 کمپنیاں ملک چھوڑ گئی ہیں، اس میں 3000 پاکستانی کمپنیاں بھی ہیں۔ پاکستانی دبئی میں جائیداد خرید رہے ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش میں فیکٹریاں لگائی تھی انہیں ٹیکس فری وہاں فیکٹریاں لگانے کی اجازت دی گئی تھی، وہ وہاں سے سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں، سعودی عرب انہیں انسینٹو دے رہا ہے۔ نون لیگ کا ہمدرد گیلپ تو نون لیگ کا مخالف نہیں ہے، ان کے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں 94% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، اس کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ کوئی قابل ذکر لیڈر شریک نہیں ہے۔ ایک اچکزئی صاحب کی تقریر لوگوں نے پسند کی، مختصر سے بہت اچھی تقریر کی انہوں نے۔ مراد سعید صاحب کی میں نے تقریر نہیں سنی، اگرچہ راجہ سلیمان اکرم نے بھی پہلی دفعہ وہ اس طرح کے عوامی سٹیج پر آئے، بہت اچھا خطاب کیا، رفتہ رفتہ وہ من جائیں گے، ان کے خیالات میں بہرحال ایک بڑا ربط تھا۔ 2.25 سال سے پارٹی کی سیاسی پابندیوں پہ، پی ٹی آئی کی پہ پابندیاں عائد ہیں، 2.25 سال سے، اور کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو انہیں حوصلہ شکنی کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اس کے باوجود خواتین تک سے ایسا ناروا سلوک کیا گیا، اور وہ خواتین پہنچی جلسے میں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی توہین آمیز برتاؤ کیا گیا ہے اور تفتیش کرنے والوں نے ایسے بیہودہ سوالات کیے، اب ان کی ساری زندگی کا ایک ہی مشن بن چکا ہے کہ وہ اس حکومت سے نجات حاصل کریں۔ لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ جیل میں بیٹھے ہوئے آدمی نے صرف 2 شہروں کو نہیں، ایک اعتبار سے ملک بھر کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ کبھی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ کوئی نہ کوئی لیڈر گرفتار بھی ہوتے تھے، لیکن یہ ہے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ کنٹینر لگا کر راستے میں۔ 77 میں جب اتنی بڑی تحریک بھٹو کے خلاف چل رہی تھی، کوئی کنٹینر نہیں لگائے گئے تھے۔ ایک ماشاء اللہ کا تجربہ کیا گیا تھا، 3 دن کا وہ ناکام رہا، اس کے بعد دوبارہ نہیں لگایا گیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ اسلام آباد ٹول پلازا اور جناب جی ٹی روڈ کا DHA فیز 1 کا پلازا، حتیٰ کہ ریڈ زون میں مری اسلام آباد کا ٹول پلازا،
ریڈ زون میں جو ہدف ہی نہیں تھا وہاں بھی کنٹینر لگا دیے گئے. میٹرو بس سروس بند کر دی گئی، اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی. اور اسلام آباد ایکسپریس وے جس پر آبادی ہی آبادی ہے، اور جہاں سے ہر روز لاکھوں لوگ بلا مبالغہ ملازمتوں کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے سرکاری دفاتر میں کام کاج کے لیے، ملاقاتوں کے لیے اور ہر طرح کی سرگرمیوں کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی بند کر دی گئی. موٹر وے بند، اسلام آباد ہائی وے بند، جی ٹی روڈ پہ جگہ جگہ رکاوٹیں. اس کے باوجود لوگ سنگجانی پہنچے اور ڈپٹی کمشنر صاحب پہلے ہی چیخ چلا رہے تھے کہ بھائی اگر خلاف ورزی کی گئی، اگر خلاف ورزی. اس وقت جب میں اٹھ کر آیا ہوں جلسہ جاری تھا اور شیلنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ حاشیے پر تھی اور لوگ حوصلے کے ساتھ کھڑے تھے اور اسٹیج سے پروگرام جاری تھا، تقریریں ہو رہی تھیں. شیلنگ کی گئی، یعنی سوئی گیس اس کے ساری آنسو گیس کے سلنڈر پھینکے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. اس جلسے میں 8 فروری کے الیکشن کی طرح سمندر پار پاکستانیوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، خاموشی کے ساتھ مگر بڑے اہتمام کے ساتھ. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے دیہات میں، قصبات میں، شہروں میں اپنے محلے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو ٹیلی فون کیے، اور جن لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں تھا، سواری کا جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو انہیں پیشکش کی کہ اگر آپ پسند کریں تو ہم آپ کو پیسے بھیجتے ہیں، اور بھیجے بھی انہوں نے ان کے لیے پیسے. اسی طرح اب بھی سمندر پار پاکستانیوں نے اس جلسے کے لیے بھی رابطے کیے، ٹیلی فون کے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور بعض اوقات ضرورت مندوں کے لیے بسوں کا اور ویگنوں کا اور دوسری کاروں کا، سواریوں کا بندوبست بھی کیا. اور آپ کہاں کہاں سے روکیں گے؟ کہاں سے آپ روکیں گے؟ کیا وہ اس کا مصرع ہے اپنا ڈاکٹر خورشید رضوی کا کہ آنکھ میچو گے تو کانوں سے در آئے گا حسن. لوگ جب بغاوت پہ اتر آتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہی اپنا نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کو باہر رکھا جائے حکومت سے، اور یہی ان کی منت سماجت کرتے پائے گئے. یہ بہت افواہیں ہیں. واحدی میں یاد آ گیا، مولانا فضل الرحمان حکومت کا حصہ بن رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت مشکل ہے، اور اگر بننا ہوا تو وہ انتظار کریں گے. اگر اس وقت اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو ان کی رہی صحیح ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی، پارٹی میں بہت ٹوٹ پھوٹ ہوگی. علامہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی بر وقت جلسہ گاہ پہنچے، اور سنی اتحاد کے صاحبزادہ حامد رضا بھی، انہوں نے کہا اپنا خواجہ آصف صاحب کو سیالکوٹ کا بنارسی ٹھگا، اور کہا کہ دیکھو کتنے کلومیٹر تک. انہوں نے تو کہا 25 کلومیٹر. میں 25 کلومیٹر تک تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ جب ہجوم بے پناہ ہوتا ہے تو ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ حد نظر تک خدا کے مخلوق ہے. انہوں نے کہا ریاست بھی عوام ہے، طاقت بھی عوام ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی عوام ہے، اور تم نے کہا تھا کہ عمران خان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اب دیکھو 4 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بزرگ یہاں موجود ہیں. یہ بھی کہا کہ ملٹری ٹرائل اگر آپ نے کرنا ہے تو ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہوگا. میرا نہیں خیال کوئی ملٹری ٹرائل ہوگا، اور میرا خیال ہے اگر کوئی ٹرائل ہوگا تو عمران خان کی سزا بڑی مختصر ہوگی، بہت دیر تک انہیں رکھا نہیں جا سکتا. اول تو اس سے پہلے ہی شاید تبدیلی آ جائے. انہوں نے بھی خطاب کیا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ پہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور انہیں برقرار رکھنے کی کوشش کی تو لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. عبدالقیوم نیازی صاحب جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے، اور بچا کر کسی طرح مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچے ہیں. انہوں نے کہا میں لندن گیا تھا، برطانیہ، جہاں 15 لاکھ کشمیری آباد ہیں. ان کا پیغام یہ ہے
کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو برطانیہ میں ملین مارچ کریں گے۔ اگر بندوبست ٹھیک کر کے، منصوبہ بندی کر کے وہاں کو جلوس نکالا گیا تو خاص طور پہ اگر چھٹی کے دن، تو میرا خیال ہے 1 لاکھ آدمی تو شریک ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کشمیر شریک ہوں گے تو باقی ملک کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے شریک ہوں گے، اور وہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایونٹ بن جائے گا، اس لیے کہ لندن میں 1 لاکھ لوگ نکلتے ہیں تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے، عبدالقیوم نیازی نے کہا عمران خان صرف پاکستان نہیں، یہ ذہن میں رکھے کہ عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے سمندر پار پاکستانی تو ہیں ہی، کوئی بعید نہیں ہے کہ کسی وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں احتجاج کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مسلمان ملکوں میں۔ اختر مینگل کے ترجمان صاحب بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ملک کی واحد امید جو ہے وہ محمود اچکزئی کی قیادت میں وہ بننے والا اتحاد ہے۔ اچکزئی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی اور یہ کہا کہ جیسی مقبولیت عمران خان کو حاصل ہوئی ہے ملک کی تاریخ میں کبھی کسی کو حاصل نہیں۔ انہوں نے ویلکم کیا، پہلے سب سے پہلے وحدت المسلمین سنی کونسل بلوچستان BNP اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی ستائش کی اور کہا کہ مگر مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنی مقبولیت کے باوجود آپ کا لیڈر جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ حکومت کو نوٹس دیں ایک مقررہ وقت کا، 10 یا 15 دن کا، پھر ان کا 15 دن کا، اور اپنی صفیں استوار کریں، اپنی تنظیم کا بہتر ہے۔ تنظیم کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ مقبولیت اگرچہ بنیاد ہے، مقبولیت آپ کو حاصل ہے، لیکن جب تک آپ تنظیم پہ توجہ نہیں دیں گے اور بالکل اپنا صف بستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر انہیں ایک اور نقطے پر زور دیا کہ پنجاب میں پنجاب، بلوچستان میں بلوچستان، پختونخوا میں پختونخوا اور سندھ میں سندھی عوام کا حق ہوگا، حق کے حکمرانی دینا ہوگا، پھر پاکستان زندہ ہوگا۔ دیکھیے اس نقطے پر غور کیجیے کہ عمران خان ایک لہکتا ہوا استارہ بن گئے ہیں پاکستان کو یکجا رکھنے کا۔ یہی اچکزئی صاحب جو ہیں، ان کے رویے میں کتنی صحت مندانہ تبدیلی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان زندہ ہوگا، اور انہوں نے کہا نواز شریف بھی بڑے لیڈر ہیں، فلاں بھی بڑا لیڈر ہے، زرداری بھی اور اختر مینگل بھی، مگر سب سے بڑا پاکستان ہے۔ یہ انہوں نے اقبال کا شعر بھی پڑھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کا در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور پھر یہ گیت سٹیج سے سنایا جاتا رہا۔ تو ابھی وہ جلسہ تو جاری تھا، لیکن خدا جانے میں نے کہا کب تک جاری رہتا ہے، اور شیلنگ شروع ہو گئی تھی اور مقدمات انہوں نے کہا درج کریں گے۔ اور یوٹیوب پہ لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی 1.5 لاکھ آدمی یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے، اور میرے خیال سے زیادہ دیکھ رہے ہوں گے، جو ہم نے دیکھی ہیں ویب سائٹ اس پہ 1.5 لاکھ آدمی دیکھ رہے تھے۔ اور صرف ایک ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ 7,000 آدمی صدیق جان صاحب کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے تھے۔ اور علی امین نہیں پہنچ سکے جب تک، یعنی میں دیکھ رہا تھا جلسہ، وہ سٹیج پر نہیں پہنچا۔ کچھ تو انہیں پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن سامعین کی تعداد اتنی بڑی، اتنی زیادہ تھی کہ وہ ممکن نہیں تھا سٹیج تک پہنچنا۔ لوگ کہہ رہے تھے ہیلی کاپٹر سے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے شکایت کی ہے، عمران خان کا آڈیو پیغام ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا تھا، جو اعظم سواتی صاحب کے ذریعے سامعین تک پہنچا۔ ان تو خراج تحسین ہی پیش کرنے پہ اکتفا کیا اور امید دلائی، جیسے کہ وہ ہمیشہ دلاتے ہیں۔ خواتین کو خراج تحسین پیش کیا، ورکروں کو کیا، جو لوگ جیلوں میں ہیں، جنہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، اور یہ کہا کہ جس قافلے میں خواتین اور نوجوان شامل ہوں جس تحریک میں، وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام آباد پولیس نے شکایت کی ہے کہ روٹ کی خلاف ورزی کرنے والے شرکاء کی طرف سے۔ آپ نے کس روٹ کا اعلان کیا تھا جی؟ کب روٹ کا اعلان کیا تھا؟ اگر روٹ کا اعلان کیا جاتا
اور اس پہ لوگوں کو جانے دیا جاتا تو حاضری تو اس سے کئی گنا بڑی ہوتی. کسی روٹ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. روٹ کا اعلان کیا جاتا تو ٹیلی ویژن پہ کیا جانا چاہیے تھا, اخباروں میں اشتہار چھپنے چاہیے تھے. اتنے سا کام کرتے ہیں وہ اپنا رمضان پیکج کا تو 15 لاکھ روپے کے اشتہارات دیتے ہیں, تو اس کا ٹیلی ویژن پہ آپ اعلان کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایس ایس پی جو ہے سیف سٹی وہ زخمی ہوئے ہیں, اور دوسری جانب اپنا کچھ اور بھی پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. بھائی آپ نے کتنے لوگوں کا زخمی کیا ہے؟ آپ نے کس کس کا دل توڑا ہے؟ کس کس کو رنج پہنچایا ہے؟ اور ظاہر ہے ویسے تشدد کا ایلیمنٹ تو نہیں ہونا چاہیے. ویسے یہ پولیس کا اعلان ہے, ہو سکتا ہے درست ہو, لیکن کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. وہ جو ڈرامہ رچایا گیا وہ پبلک پرسیپشن میں اس کی حیثیت ڈرامے کی ہے کہ جی یہاں سے بم اور راکٹ اور فلاں چیزیں اور ہینڈ گرنیڈ برآمد ہوئے ہیں. جلسہ کامیاب ہو گیا. سنگ جانی جو ہے اسے تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا. اور مجھے تو خیر کبھی اس میں شبہ نہیں تھا, لیکن آج میرا یقین اور بھی پختہ ہوا کہ بہت دن تک یہ حکومت برقرار نہیں رہ سکتی. ایک تو یہ لوگ نکمے بہت ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب مینیجر ہیں, لیڈر نہیں ہیں. اور محترمہ مریم نواز تو ایک ڈسٹرکٹ کونسل بھی نہیں چلا سکتے جس طرح وہ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے تھوڑے دن باقی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, وقت کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی, لیکن بہرحال یہ کام چلتا نظر نہیں آتا. آپ کا بہت بہت شکریہ.